ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ فوتگی میں آئے مہمان جا چکے تھے، اب پورے گھر میں صرف وہ اور ایبک ہی رہ گئے تھے۔ کبھی کبھی ہاجرہ تائی ملنے آ جاتی تھیں اور کچھ الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا کر چلی جاتی۔ اس کی رخصتی ایسے ہی نصیب میں لکھی تھی، سو منہا نے اپنے کڑتے دل کو سمجھا لیا تھا اور ایبک کے روکنے کے باوجود گھر کے سارے کام چپ چاپ سر انجام دیتی تھی۔ ایبک کو بھی اپنی ہر چیز وقت پر تیار ملتی تھی، اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ کبھی کبھی وہ منہا کو ایسے خاموش اور سنجیدگی سے کام کرتے ہوئے دیکھتا تو حیران رہ جاتا تھا کہ یہ وہی منہا ہے جس کو کئی بار کہنا پڑتا تھا کہ چپ ہو کر بیٹھے۔ ایبک کو منہا کی پڑھائی بھی ادھوری رہ جانے کا دکھ تھا، اس لیے وہ سوچ رہا تھا کہ وہ منہا کا ایڈمیشن دوبارہ کروا دے، مگر اس نے پہلے منہا سے پوچھنا تھا کہ وہ آگے ایڈمیشن لینا چاہتی بھی ہے یا نہیں۔ رات میں وہ سونے لگی تو اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکا تھا۔ وہ فی الحال رئیسہ کے کمرے میں ہی رہ رہی تھی۔ نہ ایبک نے اسے اپنے کمرے میں سونے کا کہا تھا اور نہ اس نے ایسی کوئی پیش قدمی کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس کے ذہن میں آیا، ایبک سر۔ پھر اس نے اپنی سوچ کی نفی کی تھی، وہ یہاں اتنی رات کو کیوں آئیں گے؟ منہا نے خود کلامی کی تھی۔ دروازہ دوبارہ کھٹکا تھا، مگر ان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ خود کلامی کرتی اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی، مگر اس کا ہاتھ دروازہ کھولتے ہوئے کپ کپا رہا تھا۔ آج پہلی بار وہ ایبک کے روبرو کسی اور رشتے سے بات کرنے جا رہی تھی، اس لیے اس کا گھبرانا فطری تھا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اپنی سانسیں بحال کر کے اس نے ڈور ناب گھمایا تھا۔ باہر راہداری خالی دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کے ذہن میں متعدد ڈراؤنی فلموں کے سین چلنے لگے۔ وہ پہلے ڈرتی نہیں تھی، مگر اس لمحے نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ ایک جھٹکے سے پورا دروازہ کھول کر کمرے سے ایبک کو پکارتی ہوئی نکلی تھی اور 10 قدم بعد ہی سامنے سے اس کی پکار پر حیرانی سے آتے ایبک سے ٹکرا گئی۔ اپنے سامنے ایبک کو دیکھ کر وہ بری طرح اسے چمٹ گئی۔ ایبک حیران و پریشان سا کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ سر، وہ میرے کمرے کا کوئی دروازہ نوک کر رہا تھا اور جب میں نے باہر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، اور وہ کپ کپاتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ ایبک کا دل چاہا اپنا ماتھا پیٹ لے، یہ لڑکی طوفان ہی تھی۔ ابھی تو چند سیکنڈوں میں بلا وجہ ڈر کر اس نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ منہا، ایبک نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ سر پلیز، آپ کہیں مت جائیں، کوئی ہے۔ اس نے مضبوطی سے ایبک کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ رکھا تھا۔ منہا، کوئی نہیں ہے، فور گاڈ سیک، وہ میں تھا۔ ایبک نے کھینچ کر اس کو خود کے سینے سے علیحدہ کرتے ہوئے بازو جھنجھوڑتے تھوڑے تیز لہجے میں گویا ہوا تھا۔ وہ رک کر اپنی آنکھیں چندھیا کر اسے دیکھنے لگی، پھر ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی اور منہ پھلا لیا۔ اتنی رات کو؟ اور جب میں نے دیکھا تو آپ نہیں تھے وہاں۔ منہا کی انویسٹیگیشن شروع ہو چکی تھی۔ تو تمہارے کمرے کا دروازہ کھٹکا کر وہاں سے ہلنا ممنوع ہو جاتا ہے؟ ایبک نے طنز کیا۔ مینرز بھی ہوتے ہیں کچھ سر۔ اب تم مجھے سکھاؤ گی؟ ایبک نے کچھ تپ کر کہا تھا۔ منہا نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی بالکل، ایک تو اتنی رات کو آنا نہیں چاہیے کسی لڑکی کے بیڈ روم میں، دوسرا آ ہی گئے تھے تو آواز ہی دے دینی تھی مجھے، تاکہ مجھے پتا ہو کہ کون آیا ہے۔ پہلی بات تم میری بیوی ہو، سو مجھ پر ایسی کوئی قدغن نہیں لگا سکتی۔ دوسری بات، اتنی رات کو میں وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا تھا کہ کب محترمہ کا موڈ ہو کب دروازہ کھولے۔ اور تیسری بات، تمہارے ایڈمیشن کے متعلق بات کرنے آیا تھا، کچھ اور کہنے نہیں۔ ایبک بھی دو بدو جواب دینے میں ماہر تھا۔ منہا کا منہ تحیر سے کھلا۔ ہاں تو ایڈمیشن والی بات صبح بھی ہو سکتی تھی نا سر، ابھی ہی کیوں؟ اور یہ جو بار بار آپ رومانس کا ٹونٹ کرتے ہیں نا، اتنے بھی ہینڈسم نہیں آپ۔ جسٹ شٹ اپ، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ ایبک کو کوئی جواب نہ سوجھا تو ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تھا، اب وہ رات کو 12:30 بجے کیا بحث کرتا، اور کرتا بھی کیسے؟ اس کی زبان، اف! ایبک جھنجھلاتا نہ تو اور کیا کرتا، ایویں ہی۔ اس نے خفگی سے سر ہلایا اور وہاں سے ایبک کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ایبک کا ماتھا ٹھنکا۔ آپ کا کمرہ ادھر ہے، اس نے اشارہ کیا تھا۔ وہاں نہیں سونا مجھے، ڈر لگ رہا ہے۔ وہ دوپٹہ جھٹکتی لٹھ مار جواب دے کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ایبک پیچھے بیچو تاب کھاتا رہ گیا تھا۔ وہاں سے اسے شیال جرمنی لے آیا تھا۔
جب سے تم یہاں آئی ہو گھر بات کی؟ شیال نے کمرے میں آ کر پوچھا تھا جب وہ بستر بچھا رہی تھی۔ نہیں، کیونکہ میرا موبائل گھر میں ہی رہ گیا تھا، الہان نے مصروف سے انداز میں کہا تھا۔ شیال نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، اس سے بات کر لو۔ الہان نے شیال کو دیکھا تھا اور ایک نظر موبائل کو، پھر موبائل اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو۔ پہلی بیپ پر ہی اس کی کال اٹینڈ ہو گئی تھی۔ ہیلو الہان، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ کافی دنوں بعد صفیہ کی آواز سن کر وہ روحان سی ہو گئی۔ شیال نے چینل سرچنگ کرتے ہوئے اس کو دیکھا۔ دل کیا کہ سارے آنسو اس کے ایک لمحے میں چن لے۔ میں نے خبروں میں دیکھا کہ شیال، تم نے خود کو کس آنکھ میں جھونک لیا الہان؟ وہ گلوگور لہجے میں بولی تھی۔ امی چھوڑیے، وہ کم مائگی کے احساس سے بچنے کے لیے جلدی سے بولی۔ یہ بتائیں گھر میں سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں۔ منہا کی شادی ہو گئی ہے اور تم کہاں تھی؟ تمہارا سیل بھی آف تھا، منہا نے کئی بار کال کی۔ اچھا، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اتنا کہہ سکی۔ اندر کہیں دل میں کچھ چبھا تھا۔ اتنی جلدی؟ ہاں، رئیسہ کی وفات ہو گئی ہے نا۔ کب؟ وہ جلدی سے کپکپاتے لہجے میں بولی تھی۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ صفیہ کی بات پر وہ صدمے میں گھر گئی تھی۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ الہان نے بے بسی سے پوچھا تھا۔ اسے افسوس ہوا کہ رئیسہ خالہ کی آخری بار صورت نہ دیکھ پائی تھی۔ منہا نے تمہیں فون کیے تھے مگر تم نے فون نہیں اٹھایا۔ مگر آپ کے پاس شیال کا نمبر بھی تو تھا نا؟ اور شیال کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو پہلے ہی پچھتا رہے ہیں اور تمہارے ابو اس پر بہت غصہ ہیں۔ تم ہاں نہ کرتی نا تو… صفیہ نے منہ بسور کر اس کی بات کو رد کر دیا تھا۔ امی، اس نے بہت کرب سے کہا تھا۔ بار بار اسے وہ لمحے اور رویے یاد آ رہے تھے جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کا سب سے ناپسندیدہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوئی تھی۔ اس نے کال کٹ کر کے موبائل سائڈ پر رکھا تھا اور آنکھوں میں نمی لیے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی اور کمبل منہ تک تان لیا۔ ہولے ہولے اس کا جھٹکے کھاتا وجود شیال کو احساس دلا رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے، مگر اس وقت شیال اس کے قریب جا کر اگر اپنی اپنائیت کا احساس دلانے کی کوشش کرتا تو وہ مزید بھپڑ جاتی، کیونکہ شیال جانتا تھا کہ وہ اسے نفرت کی حد تک ناپسند کرتی تھی، اس لیے لب بھیج کر دل محسوس کیا، مگر اس کی بے چینی اس رات عروج پر تھی۔ صبح وہ اٹھی تو ایبک ڈریسنگ کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دکھائی نہیں دے رہا بال بنا رہا ہوں، ایبک نے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ وہ اس کی پشت کو تیکھے چتونوں سے گھورنے لگی۔ آپ رات کو یہاں سوئے تھے؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر پوچھنے لگی۔ ایبک نے شیشے میں کمبل لپٹے اس کے نازک وجود کو گھورا تھا اور ہیئر برش ڈریسنگ پر پھینک کر مڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں تھا رات میں؟ ایبک نے تلخ مسکراہٹ سے پوچھا تھا۔ وہ گڑبڑائی۔ اگر آپ تھے تو یہ بہت بری حرکت ہے۔ یہ میرا کمرہ ہے میڈم جی، ایبک نے جتایا۔ لیکن کل رات یہاں میں تھی اور… تو تم کون ہو میری؟ اس نے نارمل لہجے میں پوچھا تھا، مگر منہا کے کان تمتما اٹھے۔ ایبک کو منہا کا یوں پزل ہو کر سر جھکانا ماہی کی یاد دلا گیا تھا۔ ایبک کے دل میں ٹیس اٹھی تھی۔ وہ رخ پھیر کر اپنا عکس آئینے میں دیکھتا ہوا بولا تھا، اس گھر میں سونے کی جگہ ہے مگر میری استعمال کی ساری چیزیں یہاں ہی تھیں۔ منہا نے تیزی سے دھڑکتے دل کو لگام دی۔ وہ ہر بار اس کی خوش فہمی کو بری طرح سے توڑتا تھا۔ اٹھ گئی ہو تو ناشتہ بنا دو ماہی۔ ایبک کے منہ سے بے اختیار نکلتے ماہی کا نام سن کر منہا نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ اسے لگا کہ ایبک نے اس کو پیار سے ماہی کہا ہے۔ دوسری طرف ایبک شرمندگی سے پرفیوم کی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتا کمرے سے نکل گیا۔ نہ جانے وہ ایبک کے ساتھ اس کی ہر پل میں کیوں دراتی تھی۔ منہا مسرت سے گنگناتی کمبل سے نکل کر واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ اسے ایبک کے لیے ناشتہ بھی بنانا تھا۔ ایک لمبی صاف سڑک پر ہلکی ہلکی مگر سرد ہوا میں وہ اور شیال ایک ساتھ چل رہے تھے اور قریب ہی ان سے چند قدم آگے فٹ پاتھ پر کھڑا ایک منچلا اپنے وائلن پر سافٹ رومانٹک دھن بجا رہا تھا جس نے آس پاس کے ماحول کو اور رومانٹک بنا دیا تھا۔ وہاں زیادہ تر نوجوان لڑکے لڑکیوں کے جوڑے تھے۔ شیال نے ایک نظر مسکرا کر اس بے نیاز کو دیکھا جو اس کے دل میں چھپی محبت سے انجان نہ جانے کس خیالوں میں مگن چلتی جا رہی تھی۔ جب وہ دونوں اس وائلن والے لڑکے کے سامنے پہنچے تو شیال نے آگے بڑھ کر اس کا نازک ہاتھ تھاما تھا۔
الہان نے ذرا کی ذرا مڑ کر اس کو بے تاثر چہرے کے ساتھ دیکھا، مگر آنکھوں میں ایک سوال پنہاں تھا، اور شیال نے اس کی آنکھوں کا پیغام پڑھ لیا تھا اور مسکرایا۔ مجھے تمہارے ساتھ ڈانس کرنا ہے۔ شیال کی انوکھی فرمائش پر اس نے ارد گرد دیکھا تھا، جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا ہو، اور ناگواری سے ہاتھ چھڑا کر جانے لگی۔ جب شیال نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تھا، وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ یہ جو ہوا تھا اچانک ہوا تھا، الہان کچھ سمجھ ہی نہ پائی، اور جب سمجھی تو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس کے سینے سے سر اٹھاتی سنبھل کر دوبارہ دور ہونے لگی تو شیال نے اس کے گرد اپنا حصار بنا کر دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس کے نازک انگلیوں میں پھنسائے اونچا کر کے اسے ہوا میں گھمایا تھا اور اسے زمین پر ٹکا کر گھمانے لگا۔ وہ بھرپور مزاحمت کر رہی تھی، مگر وہ اس کی ہر مزاحمت کو اس طرح سے ہینڈل کر کے اپنی منمانیوں میں ڈانس کا روپ دے رہا تھا کہ دیکھنے والے داد دیے بنا نہیں رہ پا رہے تھے۔ وائلن کی دھن پر ایک بلیک ہائی نیک اور بلو جینز میں آنکھوں میں ڈھیروں محبت لیے شیال اور کالی میکسی میں تمتماتے گالوں سے اس کی باہوں میں ہلکی ہلکی مچلتے الہان نے وائلن کی دھن کو ایک نئے انداز سے محسوس کیا تھا۔ اچانک شیال نے اس کے قدم زمین پر ٹکاتے اس کی آنکھوں پر لب رکھے تھے، جن میں انتہا کا غصہ بھرا تھا۔ ان کے ارد گرد کا سارا ماحول تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ اچانک ان دونوں کے پاس ایک کورین بچی کافی زیادہ پھول لیے بڑھی تھی اور شیال کی جانب بڑھائے۔ شیال اس کے تمتماتے چہرے کو دیکھتے ہوئے بچی کی آمد پر چونکا اور مسکرا کر الہان کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے بچی سے پھول لے کر اس کے گال پر بوسہ دیا تھا۔ بچی شرما کر مسکراتے ہوئے واپس بھاگ گئی۔ شیال نے دوبارہ الہان کی جھکی پلکوں کو دیکھتے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کی جانب پھول بڑھائے تھے۔ الہان کی پہلی بار شیال کو دیکھ کر ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ الہان نے نہ جانے کیسے پھول تھامنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا اور شیال نے خوبصورتی سے مسکراتے پھول اس کو دینے کی بجائے اٹھتے ہوئے پھول فضا میں اچھالے تھے اور الہان کو شدت سے خود میں بھینچ لیا۔ دوبارہ سے ماحول تالیوں سے گونج اٹھا تھا اور وہاں موجود ہر شے ان کی محبت کے امر ہونے پر دعا گو تھی۔ ماضی کافی دن ہو گئے تھے اسے یہاں رہتے ہوئے۔ کرپا اور ودیا بہت پیار کرتی تھیں اسے، اور گوپال بھی اس کا بہنوں کی طرح خیال رکھتا۔ وہ کافی دن تو پاؤں پر زخموں کی وجہ سے چل نہیں پائی تھی، مگر سب سے پہلے ٹھیک ہوتے ہی گھر جانا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ایبک اس کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوگا اور وہ بھی تو اس سے ملنا چاہتی تھی۔ مگر جب گوپال نے اپنے گھر کا پتہ بتایا تو گوپال وہاں سے کوئی اچھی خبر نہیں لایا تھا۔ اس نے آ کر جو بتایا یہ ماہی پر نئی قیامت تھی، مگر وہ ایک بار خود جا کر دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے شدت سے اپنے ٹھیک ہونے کی منتظر تھی۔ گوپال ماہی کی شدت دیکھتے ہوئے اسے اس کے گھر لے گیا تھا، مگر جہاں پہلے ان کا گھر ہوتا تھا وہاں خاکستر دیواروں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ گوپال نے اس کی حالت کے پیش نظر کار سے اتر کر ایک گاؤں والے سے خود پوچھا تھا، اور جو اس کو سننے کو ملا وہ بہت اذیت ناک تھا۔ محلے والوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ ایبک اور ماہ کامل کے نکاح سے پہلے رات کو جب ایبک شہر گیا ہوا تھا تب عاقب چاچا نے سب کو مار دیا تھا اور الہان کو لے کر چلا گیا اور اس کی عصمت دری کر کے اس کو مار کر کہیں چھوڑ آیا تھا اور گھر آ کر گھر کو آگ لگا دی اور پولیس سے بچنے کے لیے بھاگ گیا، لیکن اب وہ پولیس کی حراست میں تھا اور پھانسی کا انتظار کر رہا تھا، اور ایبک یہ گھر بیچ کر دل برداشتہ ہوتا اپنی خالہ رئیسہ کے ساتھ شہر چلا گیا تھا۔ اب وہ واپس کب آتا بھی کہ نہیں، گاؤں والے انجان تھے۔ ماہ کامل سب سننے کے بعد پوری طرح ٹوٹ گئی تھی اور گوپال کے ساتھ واپس آ گئی، اور تب سے کسی معجزے کے ذریعے ایبک سے ملنے کی امید لیے بیٹھی تھی۔ شیال کو نیند میں الہان کے یکدم اپنے قریب ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے خوشگوار حیرت سے آنکھیں کھولی تھیں، وہ اس کے سینے سے لگی بخار کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ شیال نے ہاتھ اٹھا کر اس کے ماتھے کو چھوا، وہ تپ رہا تھا۔ اوہ! شیال متفکر ہو کر آہستگی سے اسے خود سے علیحدہ کرتا اٹھا اور انٹرکام کا بٹن دبایا۔ ریسیپشنسٹ کو کہہ کر ایک ڈاکٹر کو اپنے روم میں آنے کا کہا اور دوبارہ اس کے ساتھ لیٹ کر شدت سے اس کے اپنے حصار میں لیا تھا۔ چلو اسی بہانے تم خود میرے قریب تو آئیں۔ وہ اس کے ماتھے پر اپنی محبت سبز کرتا مسکرایا تھا۔ الہان نے ہلکی سے کسمسا کر اس کے سینے میں منہ دے لیا تھا۔ اس نے آگے پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔
اور ایبک نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ وہ دونوں اب بھی ایک دوسرے سے گریزاں رہتے تھے، جیسے دو اجنبی مسافر سفر کر رہے ہوں، اور وقت ضرورت بات کر لی پھر اجنبی بن گئے۔ ایک دن تائی آئی تو اسے الجھے الجھے حلیے میں دیکھ کر اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ لڑکی، یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ ہاجرہ تو صدمے میں رہ گئی تھی۔ ٹھیک تو ہوں، اس نے اپنے گھٹنوں تک آتے فراک اور ٹائٹس بالوں کا جوڑا اور میک اپ سے بے نیاز چشمے میں خود کو سب سے پیاری گردانتے ہوئے کہا تھا۔ خاک ٹھیک ہو؟ یہ کیا سر جھاڑ منہ پہاڑ گھومتی رہتی ہو؟ ارے اللہ کی بندی، اپنے شوہر کے لیے تو تیار ہو جایا کرو۔ ہاجرہ نے اس کو ڈپٹا۔ شوہر جو میری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ منہا ایبک سے بظاہر لاکھ گریزاں سہی، مگر اس کی لاپرواہی کھلتی تو تھی، اس لیے جل کر بولی، اس لیے ہی نہیں دیکھتا، یہ جو تم بھوتنی بنے گھومتی رہتی ہو۔ ہاجرہ نے اس کے سر پر چپت لگائی تھی۔ اس نے منہ بسورا۔ کس کے لیے تیار ہوں خالہ؟ ہم دونوں کی کون سا پسند کی شادی ہے؟ وہ کنودیت کی انتہا پر تھی۔ پسند کی شادی نہیں ہے تو کیا زندگی بھر ایسے ہی رہنا ہے؟ ہاجرہ ہاتھ نچاتی صوفے پر جا بیٹھی اور چادر اتار کر سائڈ پر رکھی تھی۔ مطلب؟ وہ الجھی۔ مطلب یہ کہ سج سنور کر رہا کرو۔ مجھ سے نہیں رہا جاتا نا خالہ۔ اب وہ روحان سی ہوئی۔ ایبک کے سامنے جانا اسے اتنا پزل کر دیتا تھا، اور یوں سج سنور کر رہنا اس سے تو ناممکن ہی تھا۔ ایبک کیا سوچتا؟ شوہر کو اپنا کرنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ الہان کو دیکھا کیسے شوہر کو قابو میں کیا ہے؟ جرمنی کی سڑکوں پر ڈانس کرتے پھر رہی ہے۔ توبہ توبہ، بے حیائی۔ اور صفیہ کو دیکھو کیسی میسنی ہے، کچھ کہہ دو تو اپنی بیٹی کی بات پر سمن بکمن ہو جاتی ہے۔ منہا اس کی شیال کے ساتھ ڈانس کرنے والی بات پر شاکڈ ہوئی۔ اپنی الہان؟ منہا کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تمہاری ہی الہان بھائی، ایسی بے حیا سے تو مجھے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ تم ہی کہتی پھر رہی تھی کہ اس کی پسند کی شادی نہیں۔ اگر یہ پسند کی نہیں اور اتنی بے حیائی تو پسند کی شادی میں کیا کرتی یہ لڑکی؟ تم بھی دیکھنا اس موئے فیس بک پر۔ توبہ توبہ، ہاجرہ نے پوری تقریر کر ڈالی تھی۔ خالہ، یہ جو کچھ دن پہلے شیال کی ویڈیو آئی تھی، کیا یہ سچ تھی؟ منہا نے بھی پچھلے دنوں خبروں پر چلتی شیال کے خلاف افواہیں سنی تھیں، اس لیے پوچھ بیٹھی۔ ارے ہمیں تو پتہ نہیں، سب کہہ رہے ہیں تو سچ ہی ہوگی، مگر کہہ دیتی ہوں، صفیہ اور ولید کا یہ چہیتا داماد ان کی عزت دو کوڑی کی طرح کر کے چھوڑے گا۔ انہوں نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیشن گوئی کی تھی۔ اللہ نہ کرے، منہا نے دل ہی دل میں کہا تھا، کیونکہ الہان کی کرنی میں صفیہ اور ولید کا کیا قصور تھا جو یہ دونوں رسوا ہوتے۔ رات میں ایبک کے کپڑے پریس کر کے وہ اپنے کمرے میں آئی تو اس نے ہاجرہ کی بات یاد آتے ہی فیس بک اوپن کی۔ شیال کا آفیشیل اکاؤنٹ کھولنے کے بعد وہ جیسے جیسے تصویریں دیکھتی گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ بہت ساری تصویریں تھیں جو ڈانس کرتے ہوئے کسی نے لے کر فیس بک پر ڈال دی تھیں۔ ایک تصویر میں شیال اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا، دوسری میں وہ اسے باہوں میں اٹھائے فضا میں گھما رہا تھا، اور تیسری تصویر کا منظر منہا نے لب بھینچ کر موبائل سائڈ پر رکھا۔ تو یہ افواہ نہیں تھی، یہ سچ تھا کہ تمہارا اور شیال کا فیئر تھا، ورنہ جو تم محبت کا راگ الاپتی تھیں اس کو بھول نہ گئی ہوتی۔ یہ ہے الہان تمہاری معصومیت کے پیچھے چھپی سچائی۔ وہ خیالوں میں الہان سے نفرت سے مخاطب ہوتی اور قیاس کرتی یہ بھول گئی تھی کہ شیال الہان کب شوہر تھا، شرعی حقدار، وہ کچھ بھی کرتے یہ حلال تھا۔ اور میں ایبک سے اب بھی گریزاں رہتی ہوں، صرف اس لیے کہ کہیں الہان کے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے، جبکہ اب تو وہ میرے شوہر ہیں۔ اس نے اپنی کنوتیت بھی الہان کے سر پر تھوم دی تھی۔ وہ یہ بھی بھولی ہوئی تھی کہ اس نے الہان سے رقابت کا آغاز خود کیا تھا، اور اندر ہی اندر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ الہان ایبک اور اس کی زندگی میں آئے۔ وہ الہان کی بد دعا سے ڈرتی تھی، مگر اب نہیں، اس کا ذہن نئے تانے بانے بن رہا تھا۔ میں مزید ایسے جھوٹ پر یقین نہیں کروں گی، کبھی بھی۔ ایبک میرے شوہر ہیں اور رہیں گے، اس نے دل کی دل میں تہیہ کیا تھا۔ شیال جیسے ہی کمرے میں آیا اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو شیال اسے بخار کی دوا دے کر گیا تھا، اور اب وہ ٹاول لپیٹے کھڑی ٹھنڈ سے تھر تھر کھپکھپاتی اپنے گیلے بال سلجھا رہی تھی۔ ایک تو بخار، اوپر سے ٹھنڈ میں یوں کھڑے ہونا۔ شیال نے شکر ادا کیا کہ ہیٹر اور آتش دان کے باعث سردی کافی کم تھی، ورنہ وہ تو ٹھنڈ سے اکڑ چکی ہوتی۔ شیال تیزی سے اس کی جانب بڑھا تھا اور غصے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔
اس وقت بات لینے کی کیا پڑی ہے، ٹھنڈ ہے، سردی لگ جائے گی۔ تو شیال نے اس کے برہنہ بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا، مر جاؤں گی نا تو مر جانے دیجیے۔